قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں، اگر میرا غریب ریڑھی والا وہ عدالت جا سکتا ہے، وہ تانے جا سکتا ہے، تو تم بھی جا سکتے ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہوگا اور آپ کے لیے دوسرا۔ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئے اور ہم وزیر بنے، ایم پی اے بنے، پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر بنے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم ایک خواب جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکستان میں یہ کرنا ہے، کیونکہ اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وزیر اعلیٰ تو میں بن گیا، تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کے لیے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا، اور یہ سٹرگل انشاءاللہ تعالی آگے بھی چاہیے۔ اس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے خواب بڑے رکھنے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا سوچنا ہے، ہمیشہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے، ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا درد جو ہے آپ نے اپنی سینوں میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ قوم بنتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ ابھی ہماری جو سیاسی سٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، میں ان کو اسپیشلی خوش آمدید کہتا ہوں خیبر پختونخوا میں۔ ان کا رویہ بھی وہی ہے۔ وہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، وہاں پر آپ عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں لگا سکتے، وہاں پر آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ تو کون سی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے، اور کون سی جمہوری سیاسی پارٹی اس طرح کا رویہ رکھتی ہے؟ کل ہمارے پارلیمانی اجلاس میں ہمارے پنجاب کے ایم این ایز یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے بندوق لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر جو لائسنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں۔ جو گاڑیاں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز یا ورکرز یا وہاں پر عہدیداروں سے لے لی جاتی ہیں، ان کا چیسس نمبر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں۔ تو مطلب ایک سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری بھی سمجھتی ہے، جو ہے نہیں، وہ اخلاقی اور ذہنی پستی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جو ہمارے وہاں پر سیاسی مشران ہیں